اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیک آف۔ پاکستان ٹیک آف کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، انڈین میڈیا ہو، انڈین حکومت، انڈین اسٹیبلشمنٹ یا انڈین گورنمنٹ، سب کے سب ایک بنڈل مار قوم ہے۔ اب بنڈل مار کیا ہے؟ جیسے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنڈل مارا، کسی کو بیوقوف بناتے ہیں تو کہتے ہیں ماموں بنا دیا، تو اسی طرح کی وہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ آج میں انہی کی ٹرمنالوجی میں ان کو جواب دے رہا ہوں۔ 26 فروری کو انڈیا نے ایک سرجیکل سٹرائک کے نام پر ایک بنڈل مارا تھا، ایک حماقت کی تھی۔ انڈین فضائیہ نے پاکستان کے اوپر ایک حملہ کیا جس میں انہوں نے 370 اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تباہ کر دیا تھا پاکستان کا۔ جب پتہ چلا تو چند درخت اور ایک گواہ مرا تھا۔ مئی میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے تو وہ اس لیے کیا تھا کہ بادل آ گئے تھے، بادل کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایج حاصل تھا اور ہمیں پتہ نہ چلتا، ہم ریڈار پہ نہ آتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بنڈل تھا۔ انڈیا نے، یہ کوئی ایک بنڈل نہیں ہے، آگے جا کے آپ سنتے رہیں کہ کتنے کیسے کیسے بنڈل مارتے ہیں۔ پھر انڈیا کے آرمی چیف نے دعویٰ کیا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس رافیل طیارے آنے دو، اس کے بعد انڈیا کی سرحد کے پاس بھی پاک فضائیہ نہیں بھٹکے گی۔ لیکن کل انہوں نے ایک اور بنڈل مارا اور کہا کہ جناب پاکستان نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہماری سرحد کے پاس سے گزر گئے۔ کسی نے کہا کہ ہماری سرحد میں گھس گئے اور چیخنا چلانا، رونا پیٹنا چلانا شروع کر دیا، جبکہ ان کے پاس اب رافیل طیارے ہیں۔ اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی ہے، ہماری حدود کے اندر گھسے ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ کیا؟ انڈیا کے وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ ایک دھواں دیکھا ہم نے، جب کوئی جیٹ فلائی کرتا ہے تو اس کے انجن سے خارج ہوتا ہے، تو وہ دھواں دیکھ کے ہم نے کہا کہ یہ پاکستانی جیٹ کا ہی دھواں ہو سکتا ہے۔ جیسے نریندر مودی نے مئی میں کلاؤڈ تھیوری پیش کی تھی، اسی طرح انڈیا کے وزارت دفاع نے ایک اور بنڈل مارا، اور یہ بنڈل کیا تھا کہ جیٹ سٹریم تھا۔ یہ ہم نے جیٹ سٹریم دیکھا اور کہا کہ یہ پاکستان نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی۔ پہلے کلاؤڈ تھیوری پیش کی گئی، اب سٹریم تھیوری تھی۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی انڈیا ایک بنڈل مار چکا ہے، اور وہ تھا کہ ہم نے جناب پاکستان کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے، سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ اس سرجیکل سٹرائک کی انہوں نے مختلف قسم کی ویڈیوز پیش کی جو کہ کسی فلم کی سین تھا جو کٹ کے اور ایڈٹ کر کے چلایا گیا تھا۔ یہ تھا ان کے پاس ثبوت۔ اس کے بدلے میں ہم نے کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں کی، ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے کوئی سرجیکل سٹرائک کی، ہم نے ابھی تک نہیں مانا۔ لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہمارے فوجیوں کے شک کیا گیا، ہمارے فوجیوں کے سر کاٹ کر لے گئے، ہمارے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز کی توہین کی گئی، اور جنرل بخشی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ جب ہمارے جو فوجیوں کے والدین ہیں، جو ان کے ریلیٹیو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ 1 انچ فوجی کم ہو تو آپ فوج میں نہیں لیتے ہیں، تو جب واپس کرتے ہیں تو 9 انچ کٹا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں پورا فوجی چاہیے، جیسا ہم نے دیا تھا ویسا ہی ہمیں واپس چاہیے، چاہے شہید ہو لیکن ہو پورا۔ انڈیا یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی تھی، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ آگے گھس کے مار کے چلے گئے۔ بھائی گھس کے مارنا اور کیا ہوتا ہے؟ سرجیکل سٹرائک نہیں ہوتی کیا؟ پوری دنیا نے بڑا رونا پیٹنا ڈالا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ ناظرین، انڈیا بنڈل مارتا ہے اور بنڈل مار کر اس کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لاسٹ جو انہوں نے کہا کہ پاکستانی طیارے ہماری حدود میں گھس آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جتنے بھی میڈیا کے اوپر فوٹیج تھی، جو رپورٹنگ تھی، انڈین میڈیا کی جتنی فوٹیج تھی، جتنی رپورٹنگ تھی، ساری اس حوالے سے ڈیلیٹ کرا دی گئی اور کہا جی کہ ہم نے تو ایک سموک دیکھا تھا۔ انڈیا نے ایک اور رونا دھونا شروع کیا ہوا تھا کہ پاکستان کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ پاکستان کچھ بڑا نہیں کرنے والا، کچھ انڈیا کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہونا بہت برا ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستانی جیٹ فائٹرز کی اڑان، چین کے وزیر دفاع کا نیپال کا دورہ، اب نیپال بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ نیپال واپس آ جائے، لیکن پھر ایک دفعہ چین نے نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لی ہیں۔ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بڑی بیٹھک، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں
جو بیٹھک کی جو شدت تھی اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو بنڈل مارا ہے، اس بنڈل کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا، جو ISI میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھک ہوئی ہے۔ لداخ میں انڈین میرین کمانڈوز کی تعیناتی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے انڈیا کے ساتھ۔ ناظرین، دسمبر شروع ہو چکا ہے اور یہ دسمبر شاعر حضرات کے قریب رومانس کا منتھ ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان، چین، نیپال، بھوٹان، یہ سارے ممالک مل کر انڈیا کے ساتھ بہت اچھا رومانس کرنے والے ہیں۔ میں بہت پہلے اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا از نو بھان بتی کا کنبہ ہے۔ ناظرین، جو انڈیا کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اور جو رومانس پاکستان، چین، نیپال اور بھوٹان انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، یہ انڈیا ایک مدتوں یاد رکھے گا، اور نریندر مودی کی میں چاہوں گا کہ اگلے 5 سال اور مزید حکومت ہو، کیونکہ اس سے بے وقوف ترین وزیر اعظم ان کو نہیں مل سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔